ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آموزش فارسی کی اس کلاس میں حاضر ہوں اور آپ کو اپنی اور خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم بدن کے اعضاء کی فارسی سیکھیں گے۔ اس وقت میرے سامنے کتاب کھلی ہے، اس کا درس ہشتم یعنی 8واں سبق میرے سامنے ہے اور اس کا عنوان ہی یہی ہے، اعضائے بدن یعنی بدن کے اعضاء یا پارٹس آف باڈی، اور یہ صفحہ نمبر 76 ہے۔ یہاں پر کچھ لغات دی گئی ہیں، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی اردو بھی یہاں پر درج کر دی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کو خوب اچھی طرح یاد کریں اور اپنے جملوں میں ان کا استعمال بھی شروع کر دیں۔ میں یہ الفاظ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پیشانی یعنی اردو میں بھی اس کے لیے پیشانی کا لفظ رائج ہے، البتہ تلفظ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم فارسی میں کہتے ہیں پیشانی اور اردو میں کہتے ہیں پیشانی۔ یہ بھی کہتا چلوں کہ ادبی فارسی میں جبین بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں بچیوں کا ماہجبین، یعنی ایسی بچی جس کا ماتھا چاند جیسا ہو۔ صورت کے لیے، چہرے کے لیے بھی جبین کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ لب یا ہونٹ، میرا خیال ہے لب سے بھی ہم سب لوگ مانوس ہیں، اسی سے ہم ایک ترکیب بناتے ہیں لبریز، جسے فارسی میں لبریز کہیں گے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیوں کہتے ہیں جب کوئی کلاس لبالب بھر جائے۔ لبالب بھی دیکھیں فارسی سے لیا ہے ہم نے، کہ جب اس کے ہونٹوں سے، اس کے کناروں سے پانی چھلکنے لگے تو ہم کہتے ہیں لبریز۔ تو لب فارسی کا لفظ ہے جسے اردو میں ہم ہونٹ بھی کہتے ہیں اور خود لب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ گوش یعنی کان، آپ کو گوش سے خرگوش تو ضرور یاد آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، خرگوش بھی فارسی کا لفظ ہے اور گوش بھی، ہم اسے گوش تلفظ کرتے ہیں، اور خرگوش کو خرگوش یا خرگوش اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کان گدھے کی طرح کچھ لمبے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ایک ظرافت بھی موجود ہے اور لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ جانور بھی خرگوش بہت ہی خوبصورت ہے، معصوم جانور کہلاتا ہے۔ چھانے یعنی ٹھوڑی، اور بتاتا چلوں آپ کو کہ گفتاری فارسی میں، عامیانہ فارسی میں یہی لفظ چونے میں بدل جاتا ہے، چونے یا چانے یعنی ٹھوڑی۔ اور دلچسپ بات ہے کہ چونے زدن ایک محاورہ بھی ہے ہمارے ہاں فارسی میں۔ جب آپ بہت بحث کرتے ہیں، خاص طور پر معذرت چاہوں گا خواتین جب شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے جاتی ہیں تو ناپ تو کچھ مول تول کرتی ہیں، اسے بھی، اس بارگیننگ کو، اس مول تول کو بھی چانے زدن یا چونے زدن کہا جا سکتا ہے۔ بازو، بازو ہے جناب، انگشت انگلی، انگشت انگلی ہے تو بتائیے نر انگشت کسے کہیں گے؟ جی ہاں، نر انگشت یعنی انگوٹھا۔ انگشت عام انگلی ہے، نر انگشت ہم انگوٹھے کو کہیں گے۔ گردن، گردن ہے، ران، ران ہے، پا، پاؤں، لیکن یہاں یہ نکتہ بھی بتاتا چلوں کہ پا فارسی میں پاؤں بھی ہے اور ٹانگ کو بھی ہم پا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سری پائے پکائے جاتے ہیں تو جناب فارسی میں اس پائے کو پاچے کہیں گے، اور کوئی سری پائے کھانا چاہے یا پکانا چاہے تو وہ بازار سے کیا لائے گا؟ جی ہاں، کلے پاچے۔ تو کلے پاچے ایک ڈش ہے، ہمارے ہاں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، ایران میں بھی لوگ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ سری پائے کو کلے پاچے کہیں گے۔ دست ہاتھ ہے، اور چشم آنکھ ہے، زبان زبان ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اردو اور فارسی میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں تو یہ الفاظ میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ منہ، بال، اور منہ سے مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے اردو میں، ہم کہتے ہیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس محاورے کو غلط انداز میں لکھا اور بولا جاتا ہے۔ مثلا جب بھی میں کسی طالب علم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا مجھے لکھ کے دکھاؤ، لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا، تو
مجھے اس طرح کا جواب ملتا ہے۔ حالانکہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں۔ صحیح محاورہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ اور خدا کا اس محاورے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ محاورہ یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، کوئی بال سا باریک لکھے تو پھر پڑھے خود آ، تو پھر خود ہی آ کر پڑھے۔ تو دیکھ لیجئے فارسی سے دوری نے ہماری زبان کا کیا حال کر دیا ہے۔ ہم نے اچھے بھلے محاورے کا مفہوم اور املا ہی بدل دی۔ تو آئندہ سے مجھے امید ہے کہ آپ کم از کم جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، وہ اس محاورے کو ٹھیک بولیں گے اور ٹھیک پڑھیں گے اور ٹھیک سمجھیں گے۔ ابرو، فارسی میں بھی ابرو ہے، اردو میں بھی ابرو، بینی، ناک۔ یہ بتاتا چلوں کہ جدید فارسی میں ناک کے لیے دماغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ پھر دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، دماغ کو مغز کہتے ہیں۔ جی، شانے، کندھا۔ ایک روز میں آپ کو ایک شعر سنا رہا تھا اقبال کا، جس میں شانے کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو فارسی میں شانے کنگھی کو بھی کہتے ہیں اور شانے کندھا بھی ہے، اور کندھے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم، دوش۔ اسی سے ہم نے ایک ترکیب بنائی ہے اردو میں، سبک دوش، سبک دوش ہو جانا یعنی کنارہ کش ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ملازمت سے سبک دوش ہو گیا، مراد ہے اس کے کندھے ہلکے ہو گئے، وہ ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں سے ہلکا ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ آرنج ہم کوہنی کو کہتے ہیں، شست انگوٹھے کو۔ میں نے ابھی ایک لفظ بولا تھا نر انگشت، تو نر انگشت اور شست دونوں الفاظ ہم انگوٹھے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شکم پیٹ ہے، اور زانو گھٹنا، دندان دانت ہیں، ناخن کو ناخن ہی کہتے ہیں، سینے وہی سینہ ہے، دہان ہم منہ کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم یہ دہانہ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، غار کا دہانہ۔ جی ہاں، دہان ہی سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے دہانہ۔ ہاں، تو دہن بھی کہا جاتا ہے اور دہان بھی کہا جاتا ہے۔ شاعری میں شاعر کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ میں سے بعض کی املا کسی حد تک بدل سکتا ہے، لیکن دہن اور دہان میں کوئی مفہوم کا فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ مثالیں دی گئی ہیں، لیجئے ان مثالوں کو بھی ہم حسب معمول پڑھتے ہیں مل کر۔ انسان دو دست دارد، انسان کے دو ہاتھ ہیں۔ جی جناب۔ او 10 انگشت دارد، اس کی 10 انگلیاں ہیں۔ اور چشم آمن آبیست، آمنہ کی آنکھیں نیلی ہیں۔ جی ہاں، نیلی آنکھیں ہمارے ہاں تو خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے اس کتاب میں بھی یہی درج ہے کہ آمنہ کی آنکھیں نیلی ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں ایشیائی لوگوں کی آنکھیں بالعموم سیاہ یا بھوری ہوتی ہیں، تو اگر آمنہ کی آنکھیں سیاہ ہوں تو کیا ہوگا؟ چشم آمن سیاہ است، یا چشم آمن مشکی است۔ مشکی بھی سیاہ کو کہتے ہیں، اور اگر بھوری ہوں تو ہم کہیں گے چشم آمن قہوئی است۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم رنگوں کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے یہ دونوں رنگ آپ کو بتائے تھے۔ اگلا جملہ ہے آیا پای شما درد دارد؟ کیا آپ کے پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پا ٹانگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی ٹانگ میں درد ہے؟ آیا پای شما درد دارد؟ بینی سارا سرخ شد، سارا کی ناک سرخ ہو گئی۔ جی ہاں، جب زکام ہو اور سردی ہو تو ناک سرخ ہو جاتی ہے، اسی لیے شاید سردیوں کے موسم میں ایسا ہوا ہوگا کہ بینی سارا سرخ شد۔ بازوی احمد قویست، جی ہاں، احمد کے بازو طاقتور ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔
خدا کرے زور بیاں اور زور بازو اور زیادہ. تو پرندے نوک دارد، نوک ہم چونچ کو کہتے ہیں، پرندے نوک دارد پرندے کی چونچ ہے. بعضی حیوانات دم دارند، جی ہاں بعض جانوروں کی دم ہوتی ہے، بالکل صحیح. آیا پرندے دندان دارد، کیا پرندے کے دانت ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی پرندے کا منہ کھول کر ہی دیکھنا پڑے گا، اس سے پہلے تو کچھ یقین سے کہنا دشوار ہے. آیا انسان بال دارد، کیا انسان کے پر ہیں؟ لیجئے بال کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ پر. جی ہاں، بال کو تو فارسی میں منہ کہتے ہیں، ادبی فارسی میں گیسو کہتے ہیں، اور بال کیا ہے؟ ونگس، جسے انگریزی میں ونگ کہتے ہیں اور اردو میں پر کہتے ہیں. یہاں آپ کو بال اور پر کا تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ وہی فرق ہے جو فیدر اور ونگ میں ہوتا ہے، یعنی وہ پر جن کی مدد سے پرندے اڑتے ہیں، وہ بازو جن کی مدد سے وہ اڑتے ہیں انہیں ہم بال کہتے ہیں، اور وہ پر جو ان کے بدن پر ہوتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں جھڑتے رہتے ہیں، وہ پر جنہیں ہم کتابوں میں سجا سجا کر رکھتے ہیں انہیں پر کہا جاتا ہے. یہ وہی فرق ہے جو ونگ اور فیدر میں ہے. مجھے امید ہے آئندہ آپ بال و پر کی اصطلاح ان الفاظ اور ان تراکیب کو ٹھیک مفہوم میں استعمال کریں گے. یہاں پر کچھ رنگ بھی دیے گئے ہیں، اگرچہ بہت سے رنگ تو آپ کو پہلے ہی سے آتے ہیں فارسی زبان میں، پھر بھی انہیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. فارسی میں نیلے کو آبی، کالے کو سیاہ یا مشکی، سرخ کو سرخ یا قرمز، بھورے کو قہوئی، سبز یا ہرے کو سبز، سلور کو نقرئی، گلابی کو یعنی پنک کو صورتی، بنفشی کو بنفش، گرے یا سلیٹی جسے ہم کہتے ہیں اسے خاکستری، پیلے کو زرد، فیروزی کو فیروزئی، جو گولڈن کلر ہے سنہرا رنگ اسے تھلائی، اور میرون کو زرشکی کہتے ہیں. زرشک سے مجھے یاد آیا کہ زرشک پلاؤ کبھی آپ نے کھایا؟ جسے ایرانی زرشک پلو کہتے ہیں. جی ہاں، یہ بڑے مزے کا ہوتا ہے. کبھی آپ کا ایران جانا ہو تو زرشک پلو کھائیے گا، اور اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ زرشکی رنگ کیسا ہوتا ہے اور زرشکی پلاؤ کیسا ہوتا ہے. لیجیے جناب کچھ آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، کچھ فارسی کے جملے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، یہ بھی ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں. رنگ لباس بچے سفید است، جی ہاں بچے کے لباس کا رنگ سفید ہے. خودکار من آبی است، میری بال پوائنٹ نیلی ہے. یہاں دیکھیں ہم فارسی میں خودکار بال پوائنٹ کو کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا پین ہو جس میں آپ انک ڈال سکیں تو اسے خود نویس کہتے ہیں. انک سے مجھے یاد آیا کہ بالعموم ہمارے ہاں لوگ اسے سیاہی کہہ لیتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس انک کو سیاہی کہنے کی بجائے اردو میں روشنائی کہا کریں. فارسی میں اسی روشنائی کو ہم جوہر کہتے ہیں. صحیح؟ لیجیے جناب درخت برگهای سبز دارد، درخت پر سبز پتے ہیں. پرچم ایران 3 رنگ دارد، ایرانی پرچم یا ایرانی جھنڈے کے 3 رنگ ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایران کے جھنڈے میں کون سے 3 رنگ ہیں؟ جی ہاں، سبز، سفید اور سرخ. یہ 3 رنگ اگر ملیں تو بنتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پرچم ایران دیکھا ہوگا کہ درمیان میں سفید رنگ ہے اور اس پر اللہ لکھا ہے جو ایرانی حکومت کا سرکاری مونوگرام ہے. عید نوروز مهمترین جشن ملی ایرانیان است. این عید نخستین روز سال نو برابر با اول فروردین و آغاز فصل بهار است. ما از چند روز قبل به استقبال نوروز رفته ایم،
لباسها و وسایل نو خریدیم و خانه خود را تمیز کردیم. عید نوروز ایرانیوں کا اہم ترین قومی جشن ہے۔ یہ عید سال کا پہلا دن ہوتا ہے جو یکم فروردین اور موسم بہار کا آغاز بھی ہے۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں نوروز کی تیاری کی ہے، نئے لباس اور دیگر اشیاء خریدی ہیں اور اپنے گھروں کو صاف کیا ہے۔ هنگام آغاز سال نو است و ما همه با لباسهای نو دور سفره 7 سین نشسته ایم. همه مشغول خواندن دعا هستیم. بله، سال نو شروع شد. با شروع سال نو همه به یکدیگر تبریک گفتیم و بزرگترها به کوچکترها عیدی دادند و برای هم آرزوی موفقیت کردند. نئے سال کے آغاز کے وقت ہم سب نئے کپڑے پہن کر سفرے 7 سین، جس پر سین سے شروع ہونے والے 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں، کے گرد بیٹھے ہیں اور دعا پڑھنے میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بڑوں نے چھوٹوں کو عیدی دی اور ایک دوسرے کے لیے کامیابی کی رنگ دیوار آبی کم رنگ است. رنگ دیوار آبی کم رنگ است، یعنی دیوار کا رنگ ہلکا نیلا ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ آپ سمجھ لیجئے، جب بھی آپ کسی ہلکے رنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کم رنگ، یعنی سبز کم رنگ، ہلکا سبز، آبی کم رنگ، ہلکا نیلا۔ اسی طرح سے قہوئی سبز، قہوئی کم رنگ یعنی ہلکا بھورا، اور اگر ڈارک کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں آبی تیرے، سبز تیرے، یعنی ڈارک کلرز۔ اگلا جو ہمارے پاس جملہ ہے، کیف شما قہوئی پر رنگ است۔ جی ہاں، یہ تیرے رنگ یا پر رنگ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں گہرے کلر کے لیے، گہرے رنگ کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ کا بستہ، آپ کا بیگ گہرا بھورا ہے، یعنی قہوئی پر رنگ است۔ خالی جگہیں پر کرنا ہے جناب ہم نے، تو یہ بھی آپ کی مدد سے ہم پر کر لیتے ہیں۔ مداد من آپ کہہ سکتے ہیں سیاہ است، سبز است اور سرخ است وغیرہ وغیرہ۔ لباس شما آپ کہہ سکتے ہیں آبیست، لباس شما قرمز است یا طلائی است، جو رنگ آپ کو پسند ہو آپ یہاں لگا کر یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگلا ہے را رنگ کنید، آپ کہہ سکتے ہیں عکس را رنگ کنید، دیوار را رنگ کنید۔ تو یہ جملہ بھی مکمل ہو جائے گا، یعنی دیوار را رنگ کنید، دیوار کو رنگ کیجئے۔ اور پھر اگلا ہے جملہ رنگ خالی جگہ اوچے است، رنگ لباس اوچے است، رنگ شلوار اوچے است، رنگ پیراہن اوچے است، اس کی شلوار کا رنگ کیا ہے، اس کی شرٹ کا رنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ یہ الفاظ بہت آسان ہیں، سادہ ہیں، اور ان میں سے بیشتر ہم اسی سبق میں استعمال کر چکے ہیں، لیکن مجھے توقع ہے کہ آپ ان سے کچھ نئے جملے بنائیں گے۔ آسمان، اس پر ایک جملہ بنائیے گا۔ میں جملے نہیں بنا رہا تاکہ آپ خود اپنی مدد کے تحت یہ جملے مکمل کر سکیں۔ آبی ہم نیلے کو کہتے ہیں، اس سے آب یا پانی مراد نہ لیجئے گا، آبی سے مراد نیلا رنگ ہے۔ کم رنگ ہلکا رنگ۔ اور مانتو، مانتو شاید آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو۔ جی ہاں، مانتو برقع ہے لیکن بدن پر اوڑھنے والا، سر پر لینے والا سکارف کچھ اور کہلاتا ہے، اسے مقنا کہتے ہیں، اسے حجاب کہتے ہیں۔ وہ مانتو وہ کوٹ نما برقع ہے جو خواتین اوڑھتی ہیں، خاص طور پر ایران میں، اسے مانتو کہتے ہیں۔ اور چشم، جی ہاں، اس سے مراد آنکھ بھی ہے، اور اس سے مراد بصر و چشم، یعنی اٹس اوکے، بالکل ٹھیک۔ یہ دونوں مفاہیم اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہوگا، ہمارے ساتھ شریک رہے ہوں گے، اور آپ کی فارسی میں کچھ بہتری آئی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے
اور فارسی میں ہمارے قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ۔